خیر مقدم کیا تھا, جمعیت علماء اسلام نے بھی ویلکم کیا تھا. آج ہم رات کو مولانا صاحب سے بھی اس حوالے سے مل رہے ہیں تاکہ جتنی بھی سیاسی آوازوں کو ہم اس مدعے پر اکٹھا کر سکیں, ہم اکٹھے کریں گے اور ہم انشاءاللہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. پرسوں پیر کے دن ان کے اوپر ہم توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے. ابھی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس پہ تفصیلی مشاورت ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اپنا ٹاسک دیا ہے, اپوزیشن لیڈرز اپنا کام کریں گے, پی ٹی آئی کے کابرین اپنا, تو ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. میں آپ کے توسط سے اپنے کارکنان کو کہتا ہوں کہ یہ بیٹل آف نروز ہے. خان صاحب نے ہمیں آخری گیند تک لڑنا سکھایا اور ہم انشاءاللہ لڑیں گے. سر یہ جنید اکبر صاحب نے اعلان کیا کہ ایک تو ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ جو آپ نے کہا کہ توہین عدالت کی طرف آپ جائیں گے کہ ان پہ توہین عدالت لگے. دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے کراچی جا رہے ہیں اور کوئٹہ بھی جا رہے ہیں, پورے ملک کی طرف اب رخ کیا جائے گا. تو کیا سمجھتے ہیں آنے والے دن کیسے ہوں گے, کیونکہ یہ تو پہلی دفعہ تحریک انصاف کے لوگوں میں ایک خوشی نظر آئی تھی, لیکن دیکھیں ہم تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ ایک ماحول اگر اچائی کی طرف بڑھ رہا تھا, ایک ملک ریکنسیلیشن کی طرف آگے بڑھ رہا تھا, تو آخر وہ کون سی قوتیں ہے جن کو تحریک انصاف کی خوشی راس نہیں آئی, جن کو پاکستان کی خوشی راس نہیں, جن کو آئین اور قانون کی پاسداری کی خوشی راس نہیں آئی. تو ان ساری قوتوں کے خلاف اب ہم نے منظم ہو کر مل کر کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ لڑنا ہے, اور یہ ہمارا فیصلہ ہے. تو کیا پتہ چلا ابھی تک کہ اس کے پیچھے کون تھا؟ دیکھیں وہ میں آپ کو کیمرے کی آنکھ سے نہیں بتا سکتا, لیکن آپ اپنے دشمنوں کا پتہ ہے. اپنے دشمن کو پتہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے اللہ کرے وہ فٹ ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ وہ فٹ رہیں گے, لیکن نہیں یہ اس کا رائٹ ہے, ہاسپٹل میں جانا یہ اس کا رائٹ ہے, اس کا علاج ہونا, اس کے ٹیسٹ ہونا یہ بالکل رائٹ ہے. جو کچھ ہوا دغا ہوا, نہیں ہونا چاہیے. سر آپ کے پاس چاہ رہے تھے, سر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی؟ بات پوری کرنے دیجیے, آپ بات پوری کرنے سر. دیکھو استعفوں کی ہماری دھمکی نہیں, when we talk seriously. یہ خان صاحب کا مینڈیٹ ہے ہمارے پاس. خان صاحب کو آپ آئسولیٹ کر کے رکھیں گے تو ہم نے بیٹھنا کیا, ہم نے کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کرنا کیا ہے, کیا کوئی شطرنج کھیلنا ہے؟ ہم نے نہیں بیٹھنا فارمیلٹی کے لیے. یہ بہت لائٹ لے رہے خان صاحب کی صحت کو, ہم اس کو لائٹ نہیں لے رہے. دیا کس نے, حکومت نے؟ سر دیکھو, اسٹیبلشمنٹ نے, کس نے؟ سر دیکھو ان چیزوں پہ نہ جاؤ, دغا حکومت اور کوئی بھی اور جو بھی ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کی ہمیں توقع نہیں تھی. خان صاحب وہاں جاتے, سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, اس کے مطابق جاتے, ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, خان صاحب وہاں رک جاتے, ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے, 3 دن بعد رزلٹ آ جاتا ہے, اس میں ڈاکٹر اگر کہتا کہ یہ ٹیسٹ ضروری تھی, آخر اس سے ہونا کیا تھا؟ 1000 دن آپ نے جیل میں رکھا ہے, کیا 4 دن 2 دن 3 دن 5 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے ہاسپٹل میں رہ کے کیا ہونا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا اس کا رائٹ نہیں ہے؟ اس پہ کیا ہو جاتا؟ اب حکمت عملی کیا اپنائی؟ سر ہم نے یہی فیصلے کیے ہیں کہ ہم جائیں گے, ہم وہاں کنٹمپٹ فائل کریں گے, ہم پارلیمان میں بھی آواز اٹھائیں گے, ہم اسمبلی میں بھی آواز اٹھائیں گے, ہم پولیٹیکل کارڈر کو بھی کنٹیکٹ کریں گے, ہم سارے لوگوں کو کنٹیکٹ کریں گے. ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لیٹس موو فارورڈ, اور وہ یہی تھا کہ آ جاؤ جی, یہ یہاں سے شروع کریں گے. سارے لوگ اس بات سے خوش ہیں, سپریم کورٹ نے آرڈر دیا, ادروائز یہ تو حکومت ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ کر سکتی تھی. ابھی بھی وقت ہے, جب ہم سپریم کورٹ جائیں گے میں ابھی بھی ان سے درخواست کروں گا کہ اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق خان صاحب کا آرڈر ابھی بھی امپلیمنٹیبل ہے. آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکے, خان صاحب کو آپ نے لے کے جانا ہے, آپ نے دوبارہ لے کے جانا ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, اس کے ٹیسٹ انٹرویو ہونے ہیں. جو بورڈ بنے گا اس میں ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ اور فیصل سلطان صاحب بیٹھے ہوں گے, یہ سب کچھ ہوگا. ہم نے گارنٹی دی اور گارنٹی دیتے, ہم اس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں گے. ہم نے کمٹمنٹ دی ہے, میں نے سب کو, اور پولیٹیکل کمیٹی نے, کور کمیٹی نے ساری ریکویسٹ کی ہے خان صاحب کے فالوورز کو, ووٹر سپورٹرز کو, کہ خدا را وہاں جمع نہ ہو تاکہ خان صاحب کی صحت میں دشواری نہ ہو, اور جو وہاں اور مریض ہے ان کی صحت میں دشواریاں نہ ہو, ان کے اٹینڈنٹ کو بھی دشواریاں نہ ہو. اس سے بڑھ کر اور کیا؟ سر یہ بتائیے گا, سر یہ بتائیے گا, آپ لوگوں نے جو دیکھو کنٹمپٹ آف کورٹ پہ بھی ہم سیاست نہیں کر رہے, اور نہ اس پہ سیاست ہم کریں گے. کنٹمپٹ کے 2 مقاصد ہوتے ہیں, کبھی آپ لوگوں کو پنش کرنا چاہتے ہو, کبھی کسی کے تھرو آپ آرڈر کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں. ہمارا جو
मंशा है, वो हम चाहते हैं कि हम इम्प्लीमेंट करें। That's all. सर वजीर जो इतलात है वो कहते हैं कि पीटीआई के कारकुनान की वजह से खान साहब को शिफ्ट नहीं किया जा सके। देखो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर वो ये कहते हैं कि उस वक्त है कोई कारकुनान अगर आपकी गाड़ियां वहां जा सकती, क्या रियासत और स्टेट और हुकूमत इतनी कमजोर है कि वो उसको लेकर ही जा सकते? लोग दूर दूर थे। और अगर ऐसी बात है तो आपने लास्ट आवर तक क्यों छोड़ा? आप पहले भी लेके जा सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। ये बात बिल्कुल कोई जवाज नहीं रखती कि आप वहां लेके गए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, आप उसको ऑर्डर को मनवान तस्लीम करके उसको इम्प्लीमेंट करते, फिर आप उसको वापस भी लेके गए। नजरसानी की दरख्वास्तों पे क्या कहते हैं सर? देखो नजरसानी की दरखास्त अगर उनकी रिजर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट उसको देख लेगी, नथिंग। लेकिन एनीवे सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर कर सकती है। होता यह है, ये टेक्निकलिटी है, ये अस्पताल नहीं, वो अस्पताल, ये वाना वो वाली जगह। इससे मैं कहूंगा कि दरखास्त करूंगा कि ये मैटर बहुत सीरियस है, लिहाजा इसमें टेक्निकलिटी पे ना जाए। सब्सटेंशियल जस्टिस का मौलाना साहब से कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, मौलाना साहब से हुकूमत को राब्ता मौका दिया जा रहा है। क्या नहीं, आप मैं समझाने बड़ा फैसला नहीं लिया नहीं, बड़ा फैसला तो हमने कर दिया। हमने कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, अपना स्ट्रीट मूवमेंट भी चलाएंगे, कंटेम्प्ट भी फाइल करेंगे, असम्बली भी आवाज उठाएंगे और सूबाई असम्बली में भी आवाज उठाएंगे। देखो हम कोई चीज़ों को जो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो ऑर्डर है वो कानून आइन के मुताबिक है और सिर्फ ये था टू द एक्सटेंट ऑफ खान साहब की सेहत से रिलेटेड। ये कोई डील का नहीं था कि हम खान साहब ने तो इलाज के सिलसिले में हम वो करना चाहते सर हैं। मौलाना साहब कहते हैं कल के अगर मेरे हाथ में होता तो मैं एक दिन में इलाज करवा देता। और ये बताएं आज मौलाना साहब से कोई राब्ते के हवाले से भी फैसला किया गया है? नहीं, मौलाना साहब के साथ पहले से एक मीटिंग तो है, वहाँ उनके साथ मीटिंग होगी, लेकिन ये इसकी सिलसिले नहीं, हमारी पहले से एक मीटिंग हुई थी, तो लीडरशिप जाएगा इंशाल्लाह। सर डील का तासुर जो दिया जा रहा था उससे डील इनकार बिल्कुल गलत है, डील की बात नहीं खान है। साहब ने लेकिन शिवराज मुझे बहुत अफसोस हुआ, जाती तौर पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो कुछ रात को हुआ। सर बिकॉज हम चाह रहे थे कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए, इसी तरह से चले जाए, तो चीजें और आगे की तरफ चली जाएगी, बेहतर हो जाएगी। एक बड़ा सीरियस इशू था, ये वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो चुका होता। सर पीपल पार्टी के साथ आपकी बातें चल रही हैं? थैंक यू। बिल्कुल बरकरार है। सर क्या फैसला आज यहाँ पे क्या फैसला हुआ? यहाँ पर दो फैसले हुए हैं, एक ये कि 27 तारीख का लॉन्ग मार्च जो है वो बरकरार है अपनी जगह पर, और दूसरा ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रही है। सर कल वुकला को भी बुला लिया गया है सर? इंतजार क्यों किया जा रहा है? शायद साहब वुकला को भी बुला लिया गया है? सबको बुला लिया सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट वुकला को भी बुला लिया। इस वक्त शायद इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं पार्लियामेंट हाउस।